اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا دوست سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ۔ آج ہم وصیت ول پہ بات کریں گے۔ ہم اکثر اپنے عام زندگی میں وصیت کے بارے میں سنتے ہیں کہ کوئی مرنے والا شخص اپنی جائیداد اور ترکے کی بابت وصیت کر لیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ جائیداد فلانے بندے کے میں تقسیم کر دی جائے، یا اس ایک کو اتنی دے دی جائے، دوسرے کو اتنی دے دی جائے۔ تو قانوناً اور شرعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اسلام میں وصیت جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، 1/3 حصے کی حد تک وصیت جو مرنے والا شخص ہو وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ وصیت جو وہ کرتا ہے وہ کسی غیر مرد کو، وہ غیر شخص کو کرے گا۔ اپنے وارثان میں سے کسی کو وصیت کے تھرو وہ کوئی جائیداد نہیں دے سکتا۔ اگر دیتا ہے تو اس صورت میں بھی 1/3 کی حد سے زیادہ نہیں دے سکتا، اور اس 1/3 کے لیے بھی دیگر ورثاء کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر دیگر ورثاء کی رضامندی کے بغیر اپنے ایک وارث کو وصیت کر کے کوئی جائیداد دی گئی تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ فوت ہو رہا ہے اور وہ اپنے کسی ایسے شخص کو وصیت پہ کوئی جائیداد دینا چاہتا ہے تو وہ 1/3 حد تک دے سکتا ہے، اس کی اجازت ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر وہ اپنے ورثاء میں سے اس شخص کے مثال کے طور پر 4 یا 5 بچے ہیں، تو اس میں سے وہ کسی ایک بیٹے کے نام پر اگر وہ وصیت لکھ کر دے دے کہ میرے مرنے کے بعد میری تمام جائیداد میرے اس بچے کی ہوگی، تو اس وصیت کی بھی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، وہ اس بچے کو 1/3 حد تک وصیت کے ذریعے اپنی جائیداد میں سے حصہ دے سکتا ہے، لیکن اس 1/3 کے حصے کی وصیت جو ہے اس کے لیے بھی دیگر ورثاء کے کانسنٹ کی ضرورت ہے، اور وہ مینڈیٹری ہے، ضروری ہے۔ تو یہ وصیت کی بابت میں نے ایک مختصراً آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ چھوٹی کلپ میں جو یہ اہم چیزیں ان کو خلاصے کے ذریعے آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔